چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. جی آپ نے بڑا ایک طرح سے عجیب سی بھی لگ رہی ہے بات کہ کراچی میں رہتے ہوئے پورا کراچی نہیں گھوم سکے. اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے, تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے. اچھا شعر و شاعری کی طرف کب سے کر رہے ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ میں 96 کے لاسٹ میں آیا تھا باقاعدہ طور پہ. یہ ردیف قافیے کا مجھے جو ہے 96 کے لاسٹ میں پتہ چلا تھا, تو اس وقت سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو خاندان میں بھی تو کوئی ہیں آپ کے؟ خاندان سے تو میں خود واقف نہیں ہوں. ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے کراچی نہیں دیکھا ہے, تو اس طرح مجھے اپنے خاندان کا بھی نہیں پتہ ہے کون میرا ماموں ہے, کون بھانجے ہیں, کون میں تو ڈر بھتیجی گئی, ہیں. میں نے کوئی غلط سوال کر دیا. وہ اصل میں یہ کہہ لیں کہ وہ خلوت نشینی جو ہے بہت زیادہ عزیز ہے. بلکہ آپ یقین کریں کہ مجھے اپنی جو میری سسٹرز ہیں ان کے بچوں کے نام بھی نہیں پتہ. اچھا وجہ یہ عالم ہے. آپ غفلت کہہ لیں یا اپنے آپ میں گم کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. اچھا میں سوال ہی نہیں, آپ اتنے فخر سے بتا رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی سوال ہی نہیں رہا. اچھا کیا پیش کریں گے اب آپ؟ اب کیا کریں, نظم یا غزل؟ نظم کی طرف چلتے ہیں, غزلیں آپ کی بہت ہو گئی. نظم سن لیں. اچھا پذیرہ, یہ جو آپ کا مجموعہ کلام ہے 1990 میں آیا تھا؟ یہ 2004 میں آیا. 90 کہاں, 96 میں جب شاعری شروع کی ہے. 2004 میں. ہاں تو کہاں اس کی آپ نے رونمائی کی؟ میں نے اس کی رونمائی بھی نہیں کروائی. اچھا اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس چیزوں کا نمود و نمائش کا قائل ہی نہیں ہوں. اچھا آپ کی نظر میں یہ نمود و نمائش ہے؟ نمود و نمائش میں شامل ہے. ایک وجہ تو یہ ہے, دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو ٹائم نہیں ملا, اور پھر وہ ہمارے یہاں جو سینئرز ہیں یا جن کو آپ چیف گیسٹ بنائیں ان کے نخرے کون اٹھائے. آپ جائیں, وہ 10 بار تو آپ کو چکر لگائیں گے, چکر پہ چکر لگائیں گے, پھر ٹائم دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, شیڈول بتائیں گے آپ کو. تو ان معاملات سے ہم جیسے لوگوں کا کیا تعلق ہے. ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. تقریب نہیں ہوئی. اس کے باوجود جو ہے پہلے سال ہی میں میری ساری کتابیں بک گئی تھی. فرید پبلیشر سے شائع ہوئی تھی, تو وہ خوش بھی تھے اور وہ حیران بھی تھے کہ یار تمہاری کتاب تو چل پڑی. تو یہ ہے اس وجہ سے آپ نے اپنی کتاب کی رونمائی نہیں کروائی؟ رونمائی نہیں کروائی تھی. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کا اصرار بھی تھا اور موڈ بنا بھی تھا, لیکن بعد میں پھر تبدیل ہو گیا. یہ ایک پابند نظم ہے, اس کا عنوان ہے عکس دوراں. گردش وقت کا یہ کیسا اثر ہے یارو, سب کے ہاتھوں میں یہاں تیغ و تبر ہے یارو. نظم گلشن کا سبھی زیر و زبر ہے یارو, گلشن پاک کی تصویر دکھائیں کیسے, ایسے حالات میں ہم جشن منائیں کیسے. خون ہی خون ہے مسجد میں عزا خانوں میں, بڑھ گئے فرقہ پرستی کے کئی دانوں میں. ہر طرف شور ہے ماتم ہے مسلمانوں میں, داستاں ان کی تباہی کی سنائیں کیسے, ایسے حالات میں ہم جشن منائیں کیسے. جس کو دیکھو وہ پریشان نظر آتا ہے, جان رکھتے ہوئے بے جان نظر آتا ہے. موت کے خوف سے ہلکان نظر آتا ہے, ہائے دم توڑتی خلقت کو بچائیں کیسے, ایسے حالات میں ہم جشن منائیں کیسے. رہزنی عام ہے دہشت کا سماں ہے ہر سو, مفلسی یاس کا سیلاب رواں ہے ہر سو. رنگ اور نسل کی زہریلی زباں ہے ہر سو, نفرتیں دل سے تعصب کی مٹائیں کیسے, ایسے حالات میں ہم جشن منائیں کیسے. آہنی قصر میں چھپ چھپ کے جیے جاتا ہے, خون کے جام یہ اپنوں کے پیے جاتا ہے. جو بھی اغیار کہیں وہی کیے جاتا ہے, حاکم وقت کی غیرت کو جگائیں کیسے, ایسے حالات میں ہم جشن منائیں کیسے. اچھا آپ نے استاد سے بھی کوئی ہیں آپ کے استاد جن سے؟ نہیں جی. اچھا کوئی نہیں, کسی سے مشاورت؟ مشورہ سخن تو لینا چاہیے. اصل میں استادی شاگردی کا یہ ایک تو دوڑ نہیں رہا, اور پھر ادب کے معاملات ایسے ہیں کہ ادب میں آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بہت سارے متشاعر اس میں داخل ہو چکے ہیں. بہت سارے جو ایسے ہیں کہ وہ شاعر نہیں ہیں لیکن وہ ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سب جانتے ہیں, لیکن بولتا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ دور ہی ایسا ہے. تو اب اس دور میں ایسا ہے کہ اگر آپ جینوئن شاعر بھی ہیں اور 100% آپ اپنا کلام لکھتی ہیں, لیکن اگر آپ جو ہے کسی استاد سے منسوب ہیں تو پھر بھی آپ پہ انگلیاں اٹھیں گی.
پھر بھی آپ پہ ایک بلیم تنقید ہوتی ہے اور بلیم ہوگا. بالکل بلیم ہوگا آپ پہ انگلیاں اٹھیں گی. آپ نے کوئی بہت اچھا شعر کہہ دیا تو فوراً آپ کے استاد کا نام لیا جائے گا. تو اس دور میں تو استادی شاگردی کو گالی سمجھتا ہوں, اور میں اپنے بعد آنے والوں کو, اپنے ساتھ کے جتنے دوست یار ہیں شعراء میں, ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ استادی مستادی کا چکر ختم کریں, اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں. کتابیں ہیں, آپ ان سے اصلاح لیں. بالکل کتابیں ہیں, اور دوستوں کو سنائیں. اگر آپ کے دوستوں میں آپ کو علم میں ہوگا نا کہ یہ فلاں دوست میرا بہت اچھے شعر پہ جو ہے اس کی نظر بڑی اچھی ہے, آپ اس کو سنا دیں. اگر وہ کوئی لفظ تبدیل کرنے کا کہتا ہے, کوئی مشورہ دیتا ہے اور اس کا مشورہ آپ کا دل بھی ایکسیپٹ کرتا ہے, تو آپ تبدیلی کر لیں. استادی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل کے اساتذہ جو ہیں ان کا رویہ جو ہے, یہ تو کہا جاتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں یا ان کی عزت نہیں کرتے ہیں, تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. آج کل ہمارے جو سینئرز ہیں یا اساتذہ ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے کہ وہ بھی جو ہے نوجوانوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی کے پاس اصلاح کے لیے چلے جائیں, وہ گھر کے اندر موجود ہوں گے, اور اگر ان کا موڈ نہیں ہے تو وہ ادھر ہی سے آواز دیتے ہیں کہ گھر سے جاؤ بیٹا بول دو گھر میں نہیں ہے. آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے نیچے, جاؤ بیٹا بول دو گھر میں نہیں ہے. تو یہ رویہ. اچھا دوسرا رویہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے کچھ نہ کچھ نذرانہ بھی پیش کرنا ہے. اب اگر میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنے گزر اوقات بڑی مشکل سے کرتا ہوں, اب میں استاد کے لیے کہاں سے لاؤں, اور وہ اس کے بغیر جو ہے اس کے بغیر اصلاح نہیں کرتے. یہ تو آپ یہ نے کریں بڑے گے پوائنٹ کی بات کی اور یہ حقیقت اچھا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اور جو سنا ہے اپنے سینئر سے, کہ جب کوئی نوجوان جو ہے کسی سینئر کے پاس جاتا تھا تو وہ اس کو ایک مصرع دیتے تھے اور اس پہ 50 شعر جو ہے اس کی پریکٹس کرواتے تھے کہ 50 شعر لکھ کے لاؤ. جب وہ 50 شعر لکھ کے لے آتا تھا تو پھر اس میں سے وہ سلیکٹ کرتے تھے, اور جو مصرع صحیح نہیں ہوتا تھا اس پہ ٹک لگا کے پھر کہتے تھے اس کو دوبارہ کہو, لکھ کر لاؤ, تیسری بار کہو, چوتھی بار کہو, جب تک کہ وہ مصرع جو ہے بالکل پرفیکٹ نہ ہو جائے. اس وقت تک وہ اسی سے مشق سخن کرواتے تھے. آج کل کے اساتذہ کا یہ ہے کہ اب میں کسی سینئر کے پاس جاتا ہوں, اس کی شعری ایج جو ہے 50 سال ہے, میری شعری ایج جو ہے 10 سال ہے. ایک تو وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا ہے کہ میرے پاس جو اصلاح کے لیے آیا ہے اس کی شعری عمر جو ہے 10 سال ہے, وہ 50 سالہ ہے. اس کا ذہن تو بہت اوپر ہے نا مجھ سے, لیکن وہ اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے. وہ اس لیول پہ نہیں آتا ہے کہ بھائی میں 10 سالہ فرق بھی تو دیکھیں. ہاں, اس فرق کو ایک تو وہ نہیں رکھتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب کوئی شعر اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, وہ پورا شعر کاٹ دے گا. شعر بالکل صحیح ہے بھائی, شعر میں کیا مسئلہ ہے؟ یا تو وزن میں نہیں ہوگا, بہر کا کوئی مسئلہ ہوگا, یا زبان و بیان کا کوئی مسئلہ ہوگا. دو ہی مسئلے ہوتے ہیں نا شعر میں, اور کیا ہوتا ہے غزل کی شاعری میں؟ یا تو وزن کا مسئلہ ہوگا, یا ردیف قافیے کا کوئی مسئلہ ہوگا, یا پھر جو ہے زبان و بیان کا کوئی مسئلہ ہوگا. تو اگر آپ کا شعر بالکل صحیح بھی ہے لیکن اگر اس سینئر کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو وہ کاٹ دے گا. ایک یہ. دوسرا وہ کیا کریں گے کہ کوئی مصرع اگر ان کو پسند نہیں آیا, وہ مصرع بالکل صحیح ہے, وہ اسے کاٹ کے اپنا مصرع تھوپ دیں گے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 50 سالہ لیول کا مصرع ہے, میں 10 سالہ تک پہنچنے میں بھی ایک میں 10 سالہ شاعر ہوں, میں 10 سالہ شاعر ہوں. اب وہ مصرع جب میں پڑھوں گا, نوٹ کرنے والے تو فوراً نوٹ کر لیں گے کہ یہ تو 10 سالہ شاعر ہے, 50 سالہ مصرع پڑھ رہا ہے. تو وہاں وہ شک میں مبتلا ہوں گے کہ یہ تو استاد جو ہے نواز رہے ہیں. اب اس کی ایک مثال بھی میں دے دوں آپ کو. غالب کا جشن تھا 2 سالہ, یا فروبل اکیڈمی میں جاذب قریشی صاحب جو تھے وہ کرواتے تھے. تو غالب کی زمین میں غزلیں کہنا ہوتی تھی. اچھا اس وقت ہم نئے نئے شاعری میں آئے تھے, بالکل آغاز تھا, سال 6 مہینے ہوئے ہوں گے. تو ہمیں پتہ چلا, تو ہم 2 دوست تھے, ہم نے بھی جو ہے غالب کی زمین میں ایک دن پہلے پتہ چلا, ایک دن بعد مشاعرہ تھا, اور شرط یہ تھی کہ غالب کی زمین میں ہونا چاہیے. تو ایک دن کے بعد جو ہے وہ غزل فوراً کہی, ایک بہت سی, اس میں ایک لفظ تھا تملق. دام میں اہل تملق کے نہ آؤ بابر, کہنے والے تو بتوں کو بھی خدا کہتے ہیں. یہ مصرع تھا. اچھا اس وقت چونکہ مجھے 1 سال بھی شاید نہیں ہوا تھا فیلڈ میں آئے ہوئے, تو وہ دام میں اہل تملق کے نہ آؤ بابر, اب یہ تملق لفظ میری زبانی پہ نہیں چڑھ رہا تھا, میں اس کو تملق پڑھ رہا تھا. اس چیز کا دیکھیں وہ خیال نہیں رکھتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا, میں اس کو تملق پڑھ رہا ہوں. اب میں تملق پڑھوں گا تو وہ تو بے وزن ہوگا, نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں گے. وہاں میں گیا فروبل اکیڈمی میں, وہاں ذکیہ غزل بھی موجود تھی, یہ اطہر شاہ خان جیدی بھی تھے, اور تقریباً شعراء سینئر تھے. وہ ہم نئے نئے تھے, جا کے رخسانہ صبا جو ہے وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی.
बुलाया भाई शुरू में ही, गए पढ़ा। जब ये शेर मक्ता मैंने पढ़ा ना, दाम में एले तमलुक के ना हो बाबर, तमल्लुक की जगह, वो चूंकि उस्ताद का किया हुआ था, अब मेरी तो जबान ही पे नहीं चढ़ा वो लफ्ज, मैंने तमलुक पढ़ दिया। अब वो जब मैंने तमलुक पढ़ा ना, तो वो वहां से अतर शाह खां जेदी साहब ने जो है फौरन जो है जुमला कसा, वाह वाह साहबजादे वाह। बराबर में एक और साहब बैठे थे, वो शुरू हो गए, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। रुखसाना ने जो है मुझसे 4 या 5 बार वो रिपीट करवाया। और उस वक्त आप ये देखें कि मुझे नहीं मालूम था ये अदब में क्या क्या मामलात होते हैं, ये कि ये वाह नहीं है असल में, ये तो आ है और क्योंकि तंज मैंने है। भी सुना था कि जब एक शेर के लिए ये दोबारा तंज है। फरमाइश की जाए हाँ। तो दोबारा मत पढ़ना। तो वो 3-4 बार उन्होंने मुझसे करवाया और उस वक्त मैं इतना खुश था कि मुझे बड़ी दाद मिली, ये बहुत अच्छा शेर हो गया। अच्छा। वो अब मेरी समझ में आता है कि वो दाद नहीं थी भाई, वो तो सब मजाक उड़ा रहे थे, वो समझ गए थे कि ये तमलुक जो है किसी उस्ताद का काम है। तो आजकल के उस्ताद इन चीजों का ख्याल भी नहीं रखते हैं। आपका ख्याल जो है होना तो ये चाहिए कि आपका ख्याल अपनी जगह बरकरार रहे, अगर कहीं एक आध अच्छा, अगर लफ्ज की उसने कोई तब्दीली गलती है कर भी दी है तो उसको अवॉइड करें, ना कि आप उसको ज्यादा हाईलाइट करें। नहीं, उसे समझाएं, उसे समझाएं या फिर उसे अवॉइड कर दे ताकि उसकी इंसल्ट ना हो जब वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और उसके हौसले जो हैं पस्त ना हो, और बल्कि फिर उससे हौसले सुन लें। पस्त किए जाते हैं बार बार उसको रिपीट करके कि आप दोबारा मुकर्रर, तो वो फिर क्या इमेज बनता है, फिर एक आप बिल्कुल डिसहार्ड हो जाते हैं, जैसे आप हो गए इस वक्त, जब हो उस वक्त की बात उस वक्त तो बड़ा उस खुश वक्त था, तो बहुत, हाँ, उस वक्त तो खुश था कि बहुत दाद मिल रही है। खुशी थी कि ये तो बाद में समझ में आया कि भाई वो दाद माद नहीं थी, वो तो मजाक उड़ा रहे थे, सब समझ गए थे कि इस उस्ताद ने कारीगरी दिखाई है, फैज आलम बाबर का मिसरा नहीं है। तो आजकल के उस्ताद जो है इन चीजों का ख्याल रखते नहीं है, तो फिर किस लिए जाएगा आदमी किसी उस्ताद के पास। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। इससे बेहतर है किताबें पढ़े वो खुश आदमी। नसीब होते हैं जिनको अच्छे उस्ताद मिल जाते हैं जो उनकी इस्लाह करते हैं और उनको सही रास्ते पर लेकर आते हैं। तो अच्छा, ये 100% ये मामला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, 20% अच्छे लोग भी हैं। और जैसा सीनियर्स में मैं आपको बताऊं, जैसा आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर अफसाना निगार भी हैं और कई किताबों के मुसन्निफ हैं, तनकीद निगार हैं, अली हैदर मलिक साहब। अच्छा, अली हैदर मलिक साहब का ये है कि जब हमने शायरी शुरू की थी तो हफ्ते वाले दिन उनके घर पे जो है कुछ लोग अदबी आके बैठते थे और अदब के हवाले से गुफ्तगू होती थी। तो मुझे वहाँ लुत्फ़ आता था, चूँकि वो इज़्ज़त देते थे सब, तो मैं भी जाके बैठ जाता था और उनसे खूब जो है सवालात करता था अदब के हवाले से, जितनी भी कन्फ्यूज़न होती थी सारी जो है, और वो बड़े सलीके से जो है समझाते थे, जवाब देते थे। चूँकि वो शायर नहीं है, लेकिन शेर व अदब पे उनकी बहुत गहरी निगाह है। तो उनमें एक खूबी ये थी कि वो एक तो जो है मेरी हौसला अफजाई तो करते करते थे, उसके साथ साथ जब भी मैं वहाँ से उठ के आता था, हमेशा जब भी मैं उनके घर गया हूँ, वो 4-5 किताबें मुझे लाजमी देते थे। बाबर इसको पढ़ो, बाबर ये नया मजमू आया फलां शायर का, इसको भी पढ़ना, ये फलां का अफसाने का मजमू है, इसको भी पढ़ना, ये नावल है, इसको भी पढ़ना। वो हमेशा जब मैं उनके घर गया हूँ 4-5 किताबें मुझे लाजमी देते थे। इसी तरह आफाक सिद्दीकी साहब हैं, उनके यहाँ भी जब भी गया हूँ 8-10-6-5 किताबें वो लाजमी देते थे कि इसको पढ़ो, इसको मुझे भी पढ़ो, काफी सारी किताबें दी थी, वो बहुत ये अच्छा, करें, nice वो है, करें। बहुत nice। तो ऐसे लोग भी हैं। अब ये सीनियर वो हैं कि इनके लिए आपके दिल में खुद ब खुद एहतराम के जज्बात एहतराम भी पैदा हो होता जाते है, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। खुद ब खुद पैदा होते हैं, इसलिए कि वो लोग हैं जो आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब अली हैदर मलिक साहब जो है जब मिले, अरे भाई कहाँ हो, गजलें दो अपनी, अखबार यहाँ में लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। एक इतना सीनियर आदमी, मेरी उसके सामने क्या हैसियत है, वो मुझसे गजल मांग रहा है, तो ये इसका बड़ापन है ना। मेरे दिल में तो उसके लिए जो है खुद ब खुद जो है एहतराम की जो है जज्बात पैदा होंगे। लेकिन ऐसे लोग कमियाब हैं, कम हैं। ज्यादातर वो हैं कि वो नाक मुंह बना के बैठ जाएंगे अकड़ के, और बस आप गए तो वो समझेंगे कि बस ये जो है गुलाम है आपका। अक्सरियत जो है ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए कि अच्छे लोगों की सोहबत हमें नसीब हो, चाहे वो शागिर्दी की सूरत में हो, चाहे वो हमारे साथ दोस्तों की शक्ल के अंदर हो। तो अच्छे की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे लोग खुश नसीबों को मिलते हैं। हाँ। तो क्या पेश कीजिएगा आप? बताएं आप, गजल या नाज़्म? गज़ल की तरफ चलेंगे आपकी। गजल, अच्छा, अपनी किताब में से नहीं आपने कोई सुनाई अपनी? मेरी किताब मेरे पास भी नहीं है। क्या नहीं है ही नहीं मेरे पास वो किताब। मेरी जो किताब छपी थी जी। अच्छा, आपके पास कॉपी ही नहीं है उसकी? एक है ही नहीं। अच्छा, वो घर में रखनी कुछ चाहिए